جب بھی دو لفظ مندرجہ ذیل تین باتوں میں سے ایک جیسے ہوں تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اب وہ تین باتیں یہ ہیں، دیکھو نمبر ایک، اگر دونوں لفظ مذکر یا مؤنث ہوں، دونوں معرفہ یا نکرہ ہوں، دونوں واحد تثنیہ یا جمع ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں باتیں ہیں نا، تو اگر دو لفظ ایسے ہو کہ ان تین باتوں میں ایک جیسے ہو تو پہلا والا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ جیسے دیکھو الطالب اور المجتہد، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں، پہلے والے پر بھی الف لام ہے اور دوسرے پر بھی الف لام ہے۔ پہلا بھی طالب واحد ہے اور مجتہد بھی واحد ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ یہ دونوں وہ نکرہ وہ معرفہ ہے، اور معرفہ یعنی الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں مذکر ہیں، تو یہ تین باتوں میں ایک جیسے ہو گئے، دونوں مذکر، دونوں معرفہ اور دونوں یہ واحد، صحیح نا؟ لہٰذا جب دو یہ تین باتوں میں ایک جیسے ہوئے تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دوسری مثال میں دیکھو، یہ تثنیہ ہے، اگلا بھی تثنیہ ہے، اور دونوں معرفہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، یہ بھی جمع اور مجتہدین بھی جمع، دونوں جمع ہونے کے ساتھ دونوں معرفہ ہیں، الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں ہی مذکر ہیں، لہٰذا یہ پہلا والا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اسی طرح یہ لفظ مؤنث ہے اور اگلا والا بھی مؤنث، پہلا والا بھی معرفہ دوسرا بھی معرفہ، پہلا والا بھی واحد دوسرا بھی واحد۔ تو یہ جو دیکھو نا، تین باتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ والا ہے اسی طرح یہ والا ہے، تو لہٰذا جب دونوں لفظ ایک ہی جیسے ہو تین باتوں کے اندر تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں الطالبتانی، دو طالبائیں، تو یہاں بھی دو طالبہ، تو یہ بھی تثنیہ ہے، اور مجتہدتان بھی تثنیہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ والا بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہونے میں بھی ایک جیسے ہوئے۔ پھر دونوں مؤنث ہے، لہٰذا پہلا والا موصوف دوسرا صفت۔ اسی طرح یہ یہاں دیکھیں، یہ بھی مؤنث ہے اور معرفہ ہے اور جمع ہے، تو یہی تین باتیں ہم یہاں دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ تینوں باتیں موجود ہے کہ یہ بھی معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، الف و لمبی تا لگی ہوئی ہے، تو یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ مؤنث ہے۔ تو جب دونوں تینوں باتوں کے اندر یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہوئے تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت قرار پایا۔ تو یہ ہے پہلی ترکیب کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 40-50% مرکب توصیفی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح 40% کے قریب 30-40% وہ مرکب اضافی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دونوں مرکبوں کو ذہن نشین کر لو گے تو اگلی ترکیب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جب بھی اسم نکرہ یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، عام لفظ ہو، خاص نہ ہو، معین نہ ہو، اور اس پر الف لام ال بھی نہ ہو اور تنوین بھی نہ ہو، تو یہ دو باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور نکرہ ہونا چاہیے۔ اس میں نکرہ ہو اور اس پر الف لام اور تنوین نہ ہو تو وہ مضاف ہوگا اور بعد والا مضاف الیہ ہوگا۔ اب جیسے دیکھیں اس کو، بابو، تو باب کا مطلب ہے دروازہ۔ اب باب نکرہ ہے، معین لفظ نہیں ہے، خاص لفظ نہیں ہے، دروازہ کوئی بھی دروازہ ہو سکتا ہے، تو باب اسم نکرہ ہے، اسم ہے، نام ہے، نکرہ ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہے، الف لام یہاں نہیں ہے، جس طرح دیکھو البیت الف لام لگا ہوا ہے، تو یہاں پر ال نہیں ہے۔ دوسرا، با کے اوپر دیکھو اب تنوین بھی نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں تنوین بھی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا تینوں باتیں ہم نے دیکھی کہ اسم نکرہ بھی ہے اور اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسا لفظ جس میں دو باتیں نہ ہوں اور ایک بات ہو، یعنی نکرہ ہو اور الف لام اور تنوین یہ چیزیں نہ ہو، تو وہ ہمیشہ مضاف ہوگا،
لہٰذا باب مضاف ہو گیا اور البیت بعد والا مضاف الیہ۔ اچھا مضاف الیہ جو بنے گا نا، جیسے البیت یا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گا، جیسے نا البیتی یہاں زیر آیا ہوا ہے، الطالبی زیر آیا ہوا ہے، المعلمی زیر آیا ہوا ہے، الغرفتی زیر آیا ہوا ہے، السیارتی یہاں بھی دیکھو اب زیر آیا ہوا ہے۔ اچھا مضاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس پر ہمیشہ پیش ہو، یاد رکھیں یہاں با بھی ہو سکتا ہے، بی بھی ہو سکتا ہے، بو، یعنی زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بھی دوسری مثال ہے مضاف مضاف الیہ کی، کتاب الطالب، تو کتاب الف لام بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ اسم نکرہ ہے، غیر معین لفظ کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، تو لہٰذا نکرہ بھی ہے اور الف لام اور تنوین نہیں ہے، تو بس یہ مضاف ہے، اور یہ بعد والا مضاف الیہ ہے، اس لیے دیکھو یہاں زیر آ رہا ہے۔ اسی طرح قلم المعلم، اچھا یہ اے آئی کی غلطی ہے کہ یہاں تشدید لگایا اور قلم پہ تشدید نہیں ہے، زبری آئے گا، قلم المعلم، تو قلم الف لام بھی نہیں ہے شروع میں اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے اور اس میں نکرہ ہے، لہٰذا یہ مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ۔ اسی طرح سقف الغرفہ، سقف مضاف اور الغرفہ مضاف الیہ۔ مفتاح السیارہ، مفتاح مضاف، السیارہ مضاف الیہ۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، تو یاد رکھیں کہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد ہم کا کی کے درمیان میں لگائیں گے، پھر ہم ترجمہ کریں گے مضاف کا۔ جیسے دیکھیں بیت کا معنی ہے گھر اور باب کا معنی ہے دروازہ، تو وہ جگہ گھر کا دروازہ۔ اسی طرح کتاب الطالبی، تو طالب علم کی کتاب۔ اسی طرح قلم المعلمی، استاد کا قلم۔ سقف الغرفہ، تو کمرے کی چھت۔ مفتاح السیارہ، گاڑی کی چابی۔ اچھا اسی طرح آپ نے مرکب توصیفی جو ہے اس کا بھی یہی انداز ہوتا ہے کہ پہلے بعد والے کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا الطالب المجتہد، پڑھا تھا تو محنتی طالب علم، تو محنتی طالب علم موصوف صفت میں یہ کا کی کے وغیرہ نہیں آتا، یہ کا کی کے یہ اردو میں گویا کہ مرکب اضافی کی پہچان ہے، تو یہ گویا کہ دوسرا سبق ہو گیا۔ آپ اس کو بھی ذہن نشین کریں، اس سبق کو 2-3 مرتبہ سنیں، مثالیں لکھی ہوئی ہے، بار بار میں نے انگلی گویا رکھ کے آپ کو سمجھا بھی دیا۔ اب آپ یہ کریں کہ اس کو یاد کرنے کے بعد سمجھنے، اچھا اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نحو میر میں مرکب اضافی کا بیان پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ایک مرتبہ پھر یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ بھی پہلا لفظ اسم معرفہ ہو، یعنی اسم ہو اور وہ معرفہ ہو، اور دوسرا لفظ اسم نکرہ ہو، یعنی اسم بھی ہو اور نکرہ بھی ہو۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، معرفہ خاص معین کو کہتے ہیں اور نکرہ عام اور غیر معین کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ کنڈیشن ہو کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو پہلا مبتدا اور دوسرا خبر ہوگا، پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر ہوگا۔ اب آپ ذرا اس کی مثالیں دیکھیں، جیسے الطالب مجتہد، تو یہاں دیکھیں الطالب پر الف لام لگا ہوا ہے اور یہ معرفہ ہے، جبکہ مجتہد اس کا معنی ہے محنتی، لیکن دیکھو یہاں محنتی کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف لام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی خاص نام بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے اور پہلا والا معرفہ ہے، تو لہٰذا پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے اوپر ضمہ ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگا، یعنی اس کے اوپر بھی ضمہ ہوگا۔ اچھا یہاں ایک چیز اور نوٹ کریں، دیکھو الف لام ہے تو تنوین نہیں ہوگی، اور الف لام یہاں نہیں ہے تو دیکھو تنوین آئے گی۔ اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں یہ دوسری مثال ہے الطالبۃ۔ اچھا اس کا معنی ہم کر لیتے ہیں، طالب محنتی ہے، طالب محنتی ہے۔ ذرا پہلے والے موصوف صفت کی طرف دیکھیں تو وہاں الٹا ترجمہ تھا، محنتی طالب، لیکن یہاں ہے طالب محنتی ہے، یعنی یہاں ہے کا اضافہ ہوتا ہے،
مبتدا اور خبر کے ترجمے میں۔ اسی طرح دیکھیں دوسری مثال ہے الطالبۃ مجتہدۃ، یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے لہٰذا یہ معرفہ ہے اور دوسرا والا نکرہ ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ضمہ رفع یہاں بھی ہے اور یہاں بھی رفع ہے، یہاں تنوین ہے اور کیونکہ الف لام نہیں ہے، اور یہاں صرف ضمہ ہے بغیر تنوین کے کیونکہ یہاں الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے طالبہ محنتی ہے، یہ تا لگا ہوا ہے تو یہ مؤنث ہے، یہاں تا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ اسی طرح الطالبان مجتہدان، یہاں بھی الف لام لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا اور یہاں نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اور الف اور نون یہ نشانی ہوتی ہے تثنیہ کی، تثنیہ کا مطلب دو کا معنی دینے کے لیے، مجتہدان میں بھی الف اور نون تثنیہ کے لیے یعنی دو کا معنی دینے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے دو طالب محنتی ہیں۔ اسی طرح الطالبتان مجتہدتان، یہاں بھی الف اور نون اور الف و نون تثنیہ کا معنی دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا والا الطالبتان معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، تو لہٰذا یہ پہلا والا مبتدا ہو جائے گا اور دوسرے والے یہ خبر بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جیسے یہاں ضمہ آیا تھا تو واحد کے اندر تو یہ ضمہ ہی نشانی ہے اور تثنیہ کے اندر یہ ضمہ کے لیے الف استعمال ہوتا ہے، یہ جو الف ہے یہی رفع ہے۔ تو مبتدا اور خبر، اس کا معنی بھی ہے دو طالبہ لڑکیاں وہ محنتی ہیں۔ الطلاب مجتہدون، تو الطلاب معرفہ ہے، مجتہدون نکرہ ہے، لہٰذا پہلا والا مبتدا اور دوسرا خبر۔ اسی طرح الطالبات مجتہدات، یہ بھی معرفہ اور دوسرا والا نکرہ، یہاں یہ جمع ہے، پہلا والا مذکر کی جمع ہے، دوسرا والا یہ مؤنث کی جمع ہے۔ یہ بھی مجتہدون واو نون آتا ہے تو یہ مذکر کے لیے جب جمع آتی ہے تو اس میں یہ آ جاتی ہے، اور الف اور تا جب آتی ہے تو یہ مؤنث کی جمع میں آتی ہے۔ تو الطالبات مجتہدات اور الطلاب مجتہدون یہ مبتدا خبر ہیں۔ کئی طالب علم محنتی ہیں اور کئی طالبہ لڑکیاں محنتی ہیں، یہ ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے۔ مکمل اشارے کے ساتھ ہر لفظ پر انگلی رکھ کے میں مکمل یہ سبق آپ کو سمجھا رہا ہوں، چونکہ اس سے پہلے 3 سبق ہمارے ہو چکے ہیں۔ پہلا ہے موصوف صفت کے بارے میں، اور دوسرے نمبر پر جو سبق تھا وہ تھا مضاف مضاف الیہ، تیسرا مبتدا خبر۔ تو چونکہ یہ تینوں سبق ہو چکے لہٰذا آج تینوں کا ایک مجموعی صورت پر تاکہ تینوں سبق کا تکرار ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پر یاد رکھیں موصوف صفت ہم نے پڑھایا تھا۔ موصوف صفت کی نشانی یہ ہے، پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں لفظ ایک جیسے ہوں گے، یعنی دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ ہوں گے۔ نمبر 2 دونوں واحد تثنیہ یہ جمع ہوں گے۔ نمبر 3 دونوں جو ہے نا وہ مذکر یا مؤنث ہوں گے، جس طرح یہاں پر دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہے اور دونوں واحد ہے، لہذا پہلا موصوف دوسرا صفت۔ یہاں موصوف صفت کے ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا، جیسے محنتی طالب۔ اسی طرح الطالبۃ المجتہدۃ محنتی طالبہ، محنتی اس کا معنی ہے اور طالبہ اس کا معنی ہے۔ مضاف مضاف الیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے پر الف لام اور تنوین نہ ہو اور نکرہ ہو، اور دوسرا وہ مجرور ہوگا یعنی اس کے آخر میں زیر آئے گا، جیسے کتاب الطالب، تو دیکھو یہاں پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے لہٰذا یہ مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ کہ الٹا کیا جاتا ہے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ یعنی طالب کا طالب، اور پھر کا کی میں سے کوئی لفظ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو کتاب الطالبی طالب کی کتاب، اسی طرح باب المسجدی مسجد کا دروازہ، یہ مضاف مضاف الیہ۔ اور تیسرے نمبر پر مبتدا خبر، تو مبتدا خبر بھی یہاں یاد رکھیں کہ پہلا معرفہ ہوگا، الف لام لگا ہوا ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی کسی خاص بندے کا نام ہوگا، اور دوسرا والا نکرہ ہوگا۔ جیسے موصوف صفت میں تو یہ تھا کہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یہاں پر یہ ہے کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوگا۔ اچھا یہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ترجمہ ہوگا طالب محنتی ہے،
الطالبۃ مجتہدۃ، طالبہ محنتی ہے۔ یہ اس فرق کو سمجھے، دیکھو یہاں دونوں معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت ہے، پہلے اس کا ترجمہ اس کے بعد اس کا، جبکہ یہاں مبتدا خبر ہے تو پہلے مبتدا کا اس کے بعد خبر کا اور آخر میں ہے لگا دیں گے۔ اچھا، یہاں پر مضاف الیہ میں درمیان میں کا کی کے لگا دیتے ہیں اور ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا اس کے بعد مضاف کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سبق کو بار بار دہرائیں اور کوشش کریں کہ اس کی قرآن پاک سے آپ تقریباً 10 مثالیں لکھ کے آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں، میں اس کو چیک کر لوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو یہ سبق کتنا سمجھ آیا ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں نحو میر وغیرہ میں، با و تا و کاف و لام و واو و منظوم مسقلہ رب حاش من عدا فی عن علی حتی الی۔ اچھا، یہ حروف جارہ ہیں۔ جارہ کا مطلب جر دینے والے یعنی زیر دینے والے۔ کبھی تو یہ ایک زیر دیتے ہیں یعنی زیر دیتے ہیں بعد والے اسم کو، کبھی اس کے اوپر ایک زیر آئے گا، کبھی 2 زیر۔ جیسے دیکھو یہاں پر شروع میں من لگا ہوا ہے، من حرف جار ہے تو زید مجرور ہے کیونکہ زید کے نیچے وہ جر آیا ہے تنوین کی صورت میں۔ اب یہاں الف لام لگا ہوا ہے تو یہاں پر صرف زیر آئے گا، فی الخلق۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں من حرف جار ہے اور بعد والا مجرور، تو اس لیے بعد والے کو چونکہ جر دیتے ہیں اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اچھا، یاد رکھیں جار اور مجرور، جار معنی یہ حرف اور مجرور مطلب بعد والا جو لفظ ہوگا، تو جار مجرور مل کر یہ درج ذیل 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوں گے۔ یعنی جار مجرور ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتے، یعنی جار مجرور مل کر آپ اس کو ڈائریکٹ مبتدا، ڈائریکٹ خبر، ڈائریکٹ فاعل، ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو مفعول نہیں بنا سکتے، بلکہ جار مجرور مل کر یہ ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہوں گے۔ یعنی جار مجرور مل کر اس کا تعلق فعل سے بنے گا، یا جار مجرور کا تعلق اسم فاعل سے بنے گا، یا اسم مفعول سے، یا اسم تفضیل سے، یا صفت مشبہ سے، یا مصدر سے۔ یعنی جار مجرور کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا، پھر جا کر یہ کچھ بنیں گے، یعنی ڈائریکٹ جار مجرور کچھ نہیں بن سکتے ہیں، صحیح نا؟ تو یہ 6 چیزیں آپ اس کو لکھ لیں، اس کو یاد رکھیں، اور ان 6 چیزوں کے کہتے ہیں متعلق۔ تو جار مجرور ہو جائے گا متعلق اور یہ ہو جائیں گے متعلق۔ تو یاد رکھیں کہ اگر یہی متعلق یعنی یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظوں میں آ جائے، موجود ہو، لفظوں کے اندر اس کا ذکر آ گیا ہو، تو پھر جار مجرور ظرف لغ ہو کر متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو کتبہ فعل ہے، اب با حرف جار ہے، القلم مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر چونکہ اب یہاں پیچھے فعل موجود ہے تو جار مجرور مل کر ظرف لغ ہو کر متعلق ہوئے کتبہ فعل کے۔ اور اگر تو دیکھو اب ظرف لغ کس کو کہتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایک لفظوں کے اندر موجود ہو، نظر آ رہا ہو، اور جار مجرور کا اس کے ساتھ تعلق بن رہا ہو، تو پھر اس جار مجرور کو بولیں گے ظرف لغ ہو کر متعلق۔ اور اگر ان 6 میں سے کوئی بھی لفظوں کے اندر موجود نہ ہو تو پھر جار مجرور ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوتے ہیں۔ جیسے اب دیکھو زید اسم ہے، اب یہ نہ فعل ہے، نہ اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول، نہ اسم تفضیل، نہ صفت مشبہ، نہ مصدر، ان 6 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے زید۔ اب ہم دیکھتے ہیں فی حرف جار ہے اور المسجد مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغ بنیں گے یا ظرف مستقر؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان 6 میں سے کوئی ایک بھی لفظ موجود نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں چونکہ متعلق لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو اس جار مجرور کو کہیں گے ظرف مستقر۔ لہٰذا ترکیب کرتے وقت ہم کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق۔ اب کس کے متعلق تو یہی 6 چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کہ جہاں متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو وہاں پھر ہم اپنی طرف سے کوئی مناسب لفظ محذوف مانیں گے، صحیح نا؟ ظرف مستقر کی صورت میں ان 6 چیزوں میں سے کوئی مناسب لفظ محذوف مانا جاتا ہے۔ جیسے زید فی المسجد ہے تو اب یہاں مناسب کون سا لفظ لگ رہا ہے، وہ موجود کا، تو ہم موجود کا لفظ یہاں محذوف چھپا ہوا مانیں گے۔ تو ترکیب کرتے وقت کہیں گے جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا موجود محذوف کے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، آج آپ اس کو لکھ لیں
اور ذہن نشین کرے۔ اب اس کا تعلق یاد کرنے سے بھی، یہ سارا جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو اپنی کاپی میں اتاریں یا اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہو۔ جملہ فعلیہ کے بارے میں یاد رکھیں، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کے شروع میں فعل ہو، جیسے دیکھو کتب، یقرأ، افتح، لا تدخل، یہ سارے فعل ہیں۔ لہٰذا چونکہ یہ جملہ یہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ سب جملہ فعلیہ کہلائیں گے۔ اچھا، فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے۔ فاعل کا مطلب کام کرنے والا، یعنی یہ جو کام ہے، جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کو فاعل کہیں گے، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ جیسے دیکھو الطالب، یقرأ کے بعد الطالب، اور افتح، چونکہ یہاں کبھی کبھی فاعل جیسے سامنے موجود ہوتا ہے، کبھی فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، تو افتح کے اندر انت فعل ضمیر ہوگی، انت وہ اس کا فاعل بنے گا کیونکہ اس کا معنی ہے تو کھول۔ اسی طرح لا تدخل، اس کے اندر بھی انت ہی اس کا فاعل ہوگا۔ اب فعل کے بعد فاعل۔ اچھا، فاعل کے لیے یہ ہے کہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، یعنی پیش آتا ہے، صحیح نا، اور اس کے بعد فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے جیسے میں نے بتا دیا، اور کبھی کبھی مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل کے بعد کبھی کبھی مفعول آتا ہے۔ مفعول معنی جس پر وہ کام ہوا ہو، جیسے الدرس یہاں پر یہ مفعول ہے کیونکہ کتب کا مطلب لکھا، الطالب یہ کام کرنے والا ہے تو طالب نے لکھا، الدرس سبق، تو چونکہ لکھنے کا کام سبق پر ہوا ہے لہٰذا یہ بن جائے گا مفعول۔ اور یاد رکھیں کہ مفعول جو ہے نا منصوب ہوتا ہے، اس لیے دیکھو زبر آ رہا ہے، اور الباب پر بھی زبر آ رہا ہے، الفصل پر بھی زبر آ رہا ہے، تو یہ چاروں مفعول ہے۔ تو یہ گویا کہ آج کا اہم ترین سبق ہے کہ فعل آئے گا، فعل کے بعد فاعل آئے گا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی فعل کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی فعل فاعل کے بعد مفعول بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات مفعول نہیں ہوتا، صرف فعل اور فاعل ہوتے ہیں، جیسے جاء زید، زید آیا، یعنی اس کی برابر میں اگر آپ دوسرا فعل رکھیں، اسی طرح آپ دوسرا فعل رکھیں ذهب زید، زید چلا گیا، تو دیکھو یہ دونوں جملے جیسے جاء زید اور ذهب زید یہ صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں، مفعول کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو مفعول کی ضرورت ہے۔ تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مفعول آتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں مفعول نہیں آتا۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ انتہائی اہم سبق ہے۔ لا تدخل فعل، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل، اور الفصل مفعول، تو فعل فاعل اور مفعول یہ جملہ فعلیہ۔ اسی طرح افتح فعل، انت اس کا فاعل، اور الباب مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ اسی طرح یقرأ فعل، الطالب اس کا فاعل، الکتاب مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ۔ اسی طرح کتب الطالب الدرس، کتب فعل، طالب فاعل، الدرس مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ، یہ اسی طرح۔ اچھا، یا معلمو یہ تھوڑا سا مختلف ہے، انشاءاللہ اس کی ترکیب پھر ہم کریں گے، فی الوقت اتنا ہی کافی ہے۔